آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش شخصیت ہند میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں ہم بات کریں گے بیگم حضرت محل، جسے اودھ کی بیگم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کی اہلیہ اور ہندوستان کی تحریک آزادی کی سب سے نمایاں شخصیات میں سے ایک تھی۔ وہ ان بہت سی بہادر خواتین میں سے ایک تھی جنہوں نے ہندوستان کو نو آبادیاتی حکمرانی سے آزاد ہونے میں مدد کی۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں اپنی بے پناہ شراکت کے لیے مشہور حضرت محل نے بہادری سے برطانوی افواج کا مقابلہ کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیگم حضرت محل ایک درباری تھی اور انہیں ان کے والدین نے شاہی ایجنٹوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ وہ پہلی جنگ آزادی کے دوران ابتدائی خواتین آزادی پسندوں میں سے ایک تھی۔ فیض آباد اودھ میں ایک غریب گھرانے میں محمد خانم کے نام سے پیدا ہوئی بیگم حضرت محل نے ایک درباری کے طور پر کام کیا۔ جب انہیں اس کے والدین نے شاہی خاندان کے ہاتھ بیچ دیا، وہ نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیوی تھی اور بعد میں انہیں بیگم کا خطاب دیا گیا۔ 1856 میں جب برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اودھ کے علاقے پر قبضہ کر لیا تو بیگم حضرت محل نے اودھ کے بادشاہ سے زور دیا کہ وہ مضبوط لڑائی لڑے اور دستبردار نہ ہو۔ تاہم اودھ کے بادشاہ نے سلطنت چھوڑ دی اور اسے جلاوطنی میں کلکتہ بھیج دیا گیا، لیکن بیگم حضرت محل نے ہتھیار نہ ڈالے اور مزاحمت کی۔ اس کے شوہر کے جلاوطن ہونے کے بعد انہوں نے ریاست کی ذمہ داری سنبھالنے اور اسے انگریزوں سے واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی مسلح افواج تیار کی اور اپنے ساتھیوں بشمول بیسوارا کے رانا بینی مادھو بخش، مہونا کے راجہ ڈرگ بیجائی سنگھ، فیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ، راجہ مان سنگھ کی مدد سے انگریزوں کے خلاف بے خوفی سے لڑی اور لکھنؤ پر قبضہ کر لیا۔ اپنی فتح کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے برجیش قادر کو اودھ کے بادشاہ کی حیثیت سے تاج پہنایا۔ شہر بھر کے لوگوں نے ان کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا اور ان پر اعتماد ڈالنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے وہ اودھ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ حضرت محل 1857 کی مشہور بغاوت کے سب سے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے نانا صاحب بینی مادھو، تاتیا ٹوپے، کنور سنگھ، فیروز شاہ، رانی لکشمی بائی، بخت خان اور مولوی احمد اللہ جیسے ہندوستانی انقلابیوں کے ساتھ مل کر بہادری سے لڑا۔ انہوں نے نہ صرف حکمت عملی بنائی بلکہ میدان جنگ میں بھی بہادری سے لڑی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ برطانوی فوجیں واپس آئی اور 1858 میں لکھنؤ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ان کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ کسان اور زمیندار جو انگریزوں کو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے دور حکومت میں اپنی مرضی سے ادا کرتے تھے۔ انہوں نے پوری فوج کو میدان میں رکھنے کی کوشش جاری رکھی اور ریاست کے حکمران کی حیثیت سے اپنے خاندان کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے برطانوی جبر کے خلاف آواز بلند کی اور اودھ پر دوبارہ قبضہ کرنے میں ناکام رہی اور نیپال ہجرت کر گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام دولت 1857 کے ہزاروں پناہ گزینوں کو فراہم کرنے اور ان کی مدد کرنے میں صرف کرتی ہے، اور جو ان کے پیچھے نیپال آئے تھے انہوں نے اس پینشن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جو انہیں انگریزوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جنہوں نے انہیں اپنی سلطنت میں واپس آنے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت کام کرنے پر زور دیا تھا۔ بیگم حضرت محل نے بیگم حضرت محل نے 7 اپریل 1879 کو نیپال میں 59 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ انہیں کاٹمانڈو کی جامع مسجد میں ایک بے نام قبر میں باعزت طریقے سے دفن کیا گیا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔
آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔